کیا اسلام میں فلمیں اور ڈرامے دیکھنے پر ثواب ملتا ہے؟ نہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، ثواب تو نہیں ملتا لیکن گناہ ضرور ملتا ہے، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈرامے اور فلمیں، یہ فحش مواد ہمیں برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آج کل گھروں میں بچے اور بچیاں وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں۔ یہ جو موبائل فون آ گئے ہیں، یہی تو اصل مصیبت کی جڑ ہے۔ ہر کسی کے چہرے کے سامنے یہ موبائل ہوتے ہیں، یہ ہمیں برائی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ بچے اور بچیوں کی زندگیاں، ان کی جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اسلام میں ڈرامے اور فلمیں دیکھنے پر بہت سخت گناہ ملتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے جب ہم ڈرامے دیکھتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ہماری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ہماری آنکھیں بول پڑیں گی کہ ان آنکھوں نے وہ کام دیکھے تھے، وہ چیزیں دیکھی تھی، وہ حرکتیں دیکھی تھی جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ ہمارے کان بھی بول پڑیں گے، ہمارے کان بھی گواہی دیں گے کہ ان کانوں نے وہ سنا تھا جس کام سے میرے اللہ کے نبی نے اور اللہ نے منع فرمایا تھا۔ میرے عزیزوں، جب ہم برائی کی طرف جاتے ہیں، اس برائی کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس برائی کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کی حیثیت دو کوڑی کی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اچھائی اور برائی کی تمیز کو بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب ہم لوگ ڈرامے یا فلمیں دیکھتے ہیں تو ہم بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ڈراموں میں طلاق تو عام بات ہو گئی ہے، حلالہ عام بات ہو گئی ہے۔ جب ہم روزانہ دن میں 10 مرتبہ یہ چیزیں دیکھیں گے، یہ تو ہمارے لیے بھی عام بات ہو جائے گی۔ تو یہ ڈرامے ہمیں نماز سے دور کر رہے ہیں، روزوں سے دور کر رہے ہیں، عبادت سے دور کر رہے ہیں، اللہ پاک کی ذات سے دور کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اے اللہ جی، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے۔ اے اللہ جی، ہمیں فحش مواد دیکھنے کی توفیق عطا نہ فرما۔ اے اللہ جی، ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ میرے مولا، ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے۔ اے میرے مولا، ہم تو بہت گنہگار ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ان ڈراموں فلموں سے بچا کریں، جتنا دور رہا جائے رہا کریں۔ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا لیں، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچا لیں۔ اسلام میں ڈرامے دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، دربار لگا ہوا ہوگا، جب ہمارے کان بول اٹھیں گے کہ ہم نے تو قرآن مجید کی آواز کو سنا، ہماری آنکھیں بول اٹھیں گی، ہم نے تو قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو دیکھا، ہماری زبان بول اٹھے گی کہ ہم نے تو قرآن مجید کو پڑھا، اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا۔ تو میرے اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کتنے خوش ہوں گے، ہم سے کتنے خوش ہوں گے کہ میری امت نے یہ کام کیے۔ میرے نبی کتنے خوش ہوں گے کہ میری امت نے کتنے اچھے اچھے کام کیے۔ اے اللہ جی، میری گنہگار امت کو بخش دے۔ لیکن جب ہماری زبان پلٹا کھائے گی اور ہماری زبان گواہی دے گی کہ ہم نے تو دنیا میں ڈراموں کو فالو کیا، فلموں کو فالو کیا، جیسے وہ کرتے تھے ہم بھی ایسے ہی ڈائلاگ بولتے تھے، ہمارے کان گواہی دیں گے کہ ہم نے تو ڈراموں اور فلموں کی باتیں سنی، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم نے تو ڈرامے دیکھتے تھے، ماں باپ کے نافرمان تھے، ہم تو ان کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ مائیں بولتی رہ جاتی تھیں کہ ٹی وی بند کر دو بیٹی، بیٹا چلو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان مل رہی ہے، ٹی وی بند کر دو، لیکن ہمارے تو دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں اس کملی والے محمد پر، وہ کتنے شرمندہ ہوں گے کہ ہائے اللہ جی،
میں کیسے اپنی امت کے لیے بخشش مانگوں تجھ سے، لیکن پھر بھی میرے حضرت محمد جھولی پھیلا دیں گے اور رو رو کر اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ جی ہمیں بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، اس کے گناہوں پر پردے ڈال دے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا داری کی طرف۔ یہ دنیا تو دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، ایک مچھر کا پر ہے۔ ہم دنیا سے صرف اپنے اعمال لے کر جائیں گے، ہمارے اعمال ہی وہاں پر کام آئیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، دین کی طرف چلیں، تبلیغ کا کام کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نماز پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں، اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگا کریں، تہجد میں اٹھ کر رو رو کر سجدے کیا کریں، اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ اے اللہ جی ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں عزت کی بلندیوں پر پہنچا دے دنیا اور آخرت میں۔ یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ موبائل، یہ آج کل کے نیٹ کے دور، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ قرآن کو کھولیں، اس میں دنیا اور آخرت کی ایسی جنت کی باتیں ہیں کہ ہم لوگ دیکھ کر پڑھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آج کل کے گھروں کا یہ ماحول بن چکا ہے کہ نماز بے شک ضائع ہو جائے لیکن ڈرامہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی میں نے کافی کا کپ بنایا ہے، اپنے لیے نوڈلز بنائے ہیں، اپنے لیے اور بریانی بنائی ہے، جب ڈرامہ لگے گا میں بیٹھ کر کھاؤں گی اور دیکھوں گی۔ بے شک نماز نکل جائے، نماز کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ڈرامہ ضرور دیکھنا ہے۔ بھائی ڈرامے کو ضائع نہیں کرنا، ڈرامہ تو ہم نے ہر حال میں دیکھنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج کل جو کچھ ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، ڈراموں میں فحاشی زیادہ دکھائی جاتی ہے، ڈرامہ تو ہے ہی ڈرامہ، لیکن ہمارے آنسو نکل آتے ہیں حقیقت میں ڈرامے کو دیکھ کر، اور جو حقیقت باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ڈرامہ لگتی ہیں۔ ڈرامے میں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے اور جو نظر آتا ہے ہم بھی وہی فالو کرتے ہیں۔ اگر کسی نے چھوٹے کپڑے پہنے ہیں، تنگ کپڑے پہنے ہیں، ٹائٹس پہنے ہیں، پینٹ شرٹ پہنی ہیں، تو بچیوں کے دماغ میں کیا جائے گا؟ بچیوں کے دماغ میں وہی جائے گا جو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، انہیں وہ کرنا بہت آسان لگے گا اور دین بہت مشکل لگے گا، دین کی انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب بھی ٹائم ہے کہ ہم لوگ سدھر جائیں، اللہ پاک سے اپنی ہدایت کی معافی مانگ لیں، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں پر پردے ڈال دیں گے، ان ڈراموں اور فلموں سے جان چھڑوا لیں۔ یہ صرف ایک دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ ہدایت کا اور سیدھا راستہ دین اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل نبوی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، جب ہم لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ حافظ۔